أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاویلا۔ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب امر کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا ہو تو اس سے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی روشنی میں اس جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، یہی زیادہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے یہی اچھا ہے۔ یہاں پہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو جھگڑے کی بات ہے اس آیت میں، یہاں پر جھگڑے سے میری مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایمانیات سے متعلق کسی موضوع کے متعلق جھگڑا ہو جائے یا کسی سچی پیش گوئی ہو، اس کے متعلق کوئی جھگڑا امت میں یا کسی جماعت میں روحانی گروہ میں پیدا ہو جائے، تو اس جھگڑے کا جس کا ایمانیات سے تعلق ہے، لوگوں کے مسلمانوں کے ایمانیات سے تعلق ہے، یا اس جھگڑے کا تعلق ایک کسی سچی الہامی پیشگی کے متعلق ہے، تو اس جھگڑے کا فیصلہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں کرو۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جھگڑے کا فیصلہ نام نہاد خلیفوں یا ملوکوں یا بادشاہوں سے کراتے پھرو یا وہ کرتے پھریں اور مسلمانوں پر، امت پر یا جماعت پر اپنے فیصلے ٹھونستے پھریں۔ قطعاً یہ بات نہیں، اللہ نے واضح فرما دیا کسی بھی دینی جھگڑے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں حاصل کرو۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو بھی نکال دیا ہے اس میں سے۔ خلفائے راشدین جو ہیں وہ بھی کسی دینی جھگڑے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے امت پر یا کسی جماعت پر، روحانی جماعت پر مسلط نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی دینی جھگڑے کا فیصلہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں کرو۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سنہری بات بتا دی، حکمت کی بات بتا دی اپنے بندوں کو، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو واقعی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امت میں کسی جماعت میں کوئی جھگڑا پڑ گیا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس آیت میں ان لوگوں کو کی رہنمائی فرما دی ہے کہ تم نے اپنے اس جھگڑے کو کس طریقے سے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو فیصل کرنا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سب کو تقویٰ کی نعمت بخشے، اور تا ہم لوگ جو اپنے دینی جھگڑے ہیں
ان کو اپنے نام نہاد خلیفوں یا ملوکوں یا بادشاہوں سے نہ کراتے پھریں، یا دوسرے الفاظ میں کہ ہمارے جو ملوک ہیں یا بادشاہ ٹائپ لوگ ہیں یا نام نہاد خلیفے ہیں، وہ اپنے طور پر دینی جھگڑوں کا فیصلہ کر کے اپنی جماعتوں پر، اپنی امتوں پر نافذ نہ کرتے پھریں۔ یہ غلط بات ہے۔ تو میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آہنسم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملحم سے یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مروی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ میں نے پہلے بھی پچھلے خطبوں میں بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ یہ جو احادیث ہیں، سچی احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے آہنسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ پیشگوئیاں جو ہیں احادیث میں، ان پیشگوئیوں کو اللہ تعالیٰ نے آہنسم کو خبر دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آہنسم نے آگے امت کے آگے بیان فرما دی۔ قیامت تک کے لیے یہ پیشگوئیاں آہنسم کی یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس سے کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ نجم میں فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ۔ یعنی یہ میرا بندہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی نفسانی خواہشوں سے بات نہیں کرتا، بلکہ یہ وہی بات بتایا جو میں اس پر نازل کرتا ہوں، الہام کرتا ہوں اس کو۔ اور یہ سب باتیں وہ زبردست طاقتوں والا خدا اس کو بتاتا ہے، اس کی خبریں اس کو دیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یہ بھی آہنسم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ اے میرے پیارے بندے، تیرے دین اسلام اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے میں ایسا سلسلہ کروں گا کہ ہر صدی کے سر پر تیرے بعد جو بھی اس صدی میں مسائل اور بدعتیں اور غلطیاں پیدا ہوں گی، ان کی اصلاح کے لیے میں کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کرتا رہوں گا، اور وہ یہ کام سر انجام دیتا رہے گا، اور اس طرح یہ دین اسلام جو ہمیشہ کے لیے سرسبز رہے گا۔ اور یہ خوبی صرف دین اسلام میں ہے۔ باقی مذاہب جو اب مردہ ہو چکے ہیں، کیوں مردہ ہوئے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دینوں میں ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اور میں یہ بھی بات بتا چکا ہوں کہ یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے جس کی آہنسم نے امت کو خبر دی تھی، اس کی بھی قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی اس ذکر کو فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی ذکر کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ یہ مجددین دین کا سلسلہ جو امت میں آہنسم کی خبر کے مطابق جاری ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ قرآنی مضامین اور حکمت کی باتوں میں جب لوگوں کے نفس داخل ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں، ان کو بگاڑا جاتا ہے ان کے مطالب کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی کلام کی اپنی لفظی تحریف سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ہمیشہ بچاتا ہے اور آگے ہی بچائے گا۔ اور یہ جو مانوی تعریفیں کرتے ہیں لوگ وقتاً فوقتاً امت میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑے کر کر اپنے کلام کی مانوی تعریفوں سے بھی اسے بچاتا ہے۔ میں آگے چلنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دونوں حدیثوں میں آہنسم نے جو ہمیں بتایا ہے حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے متعلق، کہ آپ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و عدل فرمایا ہے۔ جو حدیث بخاری میں ہو اور مسلم میں بھی پائی جاتی ہو، اس کو ہم متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ اور حکم عدل سے مراد یہ ہے، آہنسم نے جو تفصیل سے فرمایا ہے، میں اس حدیث کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ خطبہ جمعہ میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ حکم و عدل سے مراد یہ ہے کہ یہ جب میرا بندہ آئے گا اس دنیا میں، ظاہر ہوگا، تو کسی دینی موضوع کے متعلق جب وہ کوئی فیصلہ کرے گا، جب وہ کوئی بات بتائے گا، اس کی بات ہی سچ اور حق ہوگی،
اس کی بات کے خلاف بات کرنے والے، اس کے الٹ کرنے والے، اس کے خلاف کرنے والے جتنی بھی تمام باتیں ہوں گی، کوئی بھی کرے گا، خواہ ان کا خلیفہ کیوں نہ بنا پھرتا ہو، وہ کرے گا، وہ بھی غلط ہوگا۔ میری مہدی اور مسیح کی بات ہی سچی اور حق ہوگی۔ اس لیے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام یاد رکھیں کہ وہ حکم و عدل تھے عاصم کی خبر کے مطابق، اور چونکہ عالم اسلام کی اکثریت تو انہوں نے مانا ہی نہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، اور ہم احمدی دل و جان سے ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا میں سب احمدیوں کو کہوں گا کہ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بات حضرت مہدی و مسیح موعود صاحب نے فرمائی ہے، اس بات کے خلاف کوئی بھی بات ہو، کوئی عالم کرے، کوئی خلیفہ کرے، اس کو رد کر دو، کیونکہ وہ قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 جولائی سے خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں نے یہ تجدید مجددیت کے خاتمے کے متعلق جو فتنہ جماعت احمدیہ میں ڈالا گیا ہے، اس کے متعلق میں یہ خطبے میں دے رہا ہوں، اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ کیا حقیقت کیا ہے اور یہ فتنہ کیسے کیسے ڈالا گیا اور کیوں ڈالا گیا۔ تو میں اس سلسلے میں 3 پہلے خطبے دے چکا ہوں۔ 6 جولائی کا پہلا خطبہ ہے، اس کے بعد 13 جولائی کا خطبہ ہے، 20 جولائی کا میں نے خطبہ دیا تھا، وہ میں نے ماہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں، اور کچھ دیگر سوالات اور اعتراضات ان کے میں نے جواب دیے تھے۔ مجددیت کے جو فتنہ ڈالا گیا، ختم مجددیت کا جو جماعت احمدیہ میں فتنہ ڈالا گیا، اس سلسلے میں یہ میرا تیسرا خطبہ ہے، آج 27 جولائی کو میں دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے 2 جو جانشین ہیں حضرت بانی جماعت اسلام کے، خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ ثانی صاحب، ان کے متعلق میں نے 13 جولائی کے خطبہ میں ذکر کر دیا تھا۔ آج جناب تیسرے خلیفے جو تھے، خلیفہ ثالث صاحب، ان کا حدیث مجددی یہ جو تھی، اس کے متعلق ان کا کیا رویہ تھا، وہ کیا سمجھتے تھے، انہوں نے کیا کیا اپنے وقت میں جب وہ خلافت کی گدی پہ بیٹھے تو وہ کیا کرتے رہے۔ تو آج میں اس خطبہ جمعہ میں، یہ موضوع بھی لمبا ہے، طویل ہے، ایک خطبہ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ خلیفہ ناصر صاحب نے جو اس حدیث کے ساتھ کیا، تو آج میں پہلی قسط جو میں خطبہ دے رہا ہوں، اس کی آج قسط اول ہوگی، باقی موضوع جو ہے میں اگلے خطبہ میں مکمل کروں گا۔ یاد رکھیں کہ جناب مرزا ناصر احمد صاحب 1965 میں خلیفہ بنے۔ خلافت کی گدی پر برجمان ہوتے ہی انہوں نے مجددین کے سلسلے کا انکار کر دیا، یہ یاد رکھیں باتیں۔ خلیفہ بننے کے 3 سال بعد 27 اکتوبر 1968 کو انصار اللہ کے سالانہ اجتماع کے اختتامی سیشن سے خطاب فرماتے ہوئے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیں۔ پہلے سلسلہ خلافت کی ایک شاخ تو جو بعد نبی مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 خلفاء و مجددین پر مشتمل تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ یہ وہ فرما رہے ہیں، اگلی صدی کے مجدد کی ہر ایک کو تلاش کرنی چاہیے، لیکن ہر آنے والی صدی کے سر پر جو شخص مجدد کی تلاش میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جو آخری 1000 سال کے مجدد ہیں، کے علاوہ کوئی ایسا چہرہ دیکھتا ہے جو آپ علیہ السلام کے خلیفہ کا نہیں، آپ علیہ السلام کے ذل کا نہیں ہے، وہ سچے مجدد کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ لیکن پہلے سلسلہ خلافت کی دوسری شاخ، اور وہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اذلال کی شکل میں جاری ہے۔ آپ علیہ السلام یعنی مسیح موعود علیہ السلام کا متعلق فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم ایمان کی اور اعمال صالحہ کی شرط پوری کرتے رہنا، تمہیں قدرت ثانیہ کے مظاہر یعنی خلافت راشدہ کا اللہ تعالیٰ قیامت تک وعدہ دیتا ہے۔ خدا کرے کہ محض اسی کے فضل سے جماعت عقائد صحیحہ اور پختہ ایمان اور طیب اعمال کے اوپر قائم رہے، تاکہ اس کا یہ وعدہ قیامت تک جماعت کے حق میں پورا ہوتا رہے۔ یہ ان کا 3 سال خلیفہ بننے کے بعد ان کا یہ جو میں نے بتایا ہے، انصار اللہ کے سالانہ اجتماع کے اختتامی سیشن میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ یہ اس کا حوالہ ہے 100 سالہ خلافت جوبلی سووینئر جرمنی 2008 صفحہ نمبر 43 پہ 43 پہ یہ الفاظ ان کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ اس کا یہ ہے کہ ماہنامہ انصار اللہ ربع فروری 1969، اور وہاں پہ
افراد جماعت ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان الفاظ میں، اس اقتباس میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، کیا کچھ کہہ گئے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کرتا ہوں۔ پہلا جو اس اقتباس کی پہلی جو فکرہ ہے وہ فرماتے ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں دوبارہ۔ پہلے سلسلہ خلافت کی ایک شاخ تو جو بعد نبی مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 خلفاء و مجددین پر مشتمل تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ یہاں پر یاد رکھیں، یہ پہلے سلسلہ خلافت سے مراد آسم کے بعد جاری ہونے والی وہ خلافت تھی، یعنی دونوں اس کے روپ تھے، دونوں رنگ تھے۔ ایک تو خلفائے راشدین جو انتخابی طور پر سلسلہ چلا تھا، اور دوسرا مجددین کا سلسلہ تھا۔ یہ پہلے سلسلہ کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے مراد آسم کے بعد جو مجددین کا سلسلہ ہے یا خلفائے راشدین کا سلسلہ ہے، ان کی بات وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 13 خلفاء و مجددین پر مشتمل تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ محمودی خلفاء اور علماء، ان کا میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ گول مول بات کرتے ہیں، اپنی بات کی دلیل نہیں دیتے لوگوں کو، گول مول بات کر کے لوگوں کے اندر وساوس ڈال دیتے ہیں، ان کے اندر ایک جھوٹی باتیں پختہ کرتے آج تک کرتے رہے ہیں۔ آگے افراد جماعت بیٹھے ہوئے ہیں پورے تقدس میں اور اخلاص میں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، وہ تو ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اپنی کتاب بھی تو پڑھ لیں، وہ جو خلیفہ صاحب نے کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے۔ تو بہرحال ان کی اس لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو خلفاء ہیں محمودی اور یہ جو علماء ہیں، گول مول باتیں کر کے لوگوں کے اندر غلط باتیں آج تک انہوں نے بٹھائی ہیں، کسی بات کی دلیل نہیں انہوں نے لوگوں دی۔ جبکہ میرا یہ حال ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں، خواہ میں کسی مضامین میں، کتاب میں کروں یا میں کسی تقریر میں کروں، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ میرا اور ان لوگوں کا یہ فرق ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ 6 جولائی 2012 کو جو میں نے پہلا خطبہ اس تجدیدی سلسلے کے متعلق دیا تھا، اس میں نے 9 اقتباسات حضرت مرزا غلام صاحب کے ایسے پڑھے تھے جن میں حضور سامنے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی مناسبت سے بتایا تھا کہ یہ امت محمدیہ میں یہ مجددین کا جو سلسلہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق جاری ہے۔ میں نے 9 حوالے اقتباسات پڑھے ہیں اور 8 ان کے اپنے ملفوظات میں سے میں نے اقتباسات پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے تھے۔ آپ لوگ 6 جولائی 2012 میں حضور صاحب کے ان اقتباسات اور یہ جو 8 ان کے اپنے ملفوظات میں میں نے اقتباس پڑھے تھے وہ آپ سن لینا۔ تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 13 جولائی 2012 کے خطبہ جمعہ میں نے وہ جو دوسرا خطبہ تھا میرا اس تجدیدی سلسلے کے بارے میں، اس میں نے بتایا تھا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے پہلے 2 جو خلفاء تھے، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب خلیفہ ثانی صاحب، ان دونوں وجودوں نے بھی اس حدیث کو، یعنی مجددین سے متعلقہ حدیث کو بالکل اس کی تصدیق کی دونوں نے، اور میں نے 13 جولائی کے خطبہ جمعہ میں ان کے حوالے پڑھ کے سنائے ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں دوبارہ۔ چوتھی میں بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ خلیفہ ثانی صاحب نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اپنے جھوٹے دعویٰ کو سچا بنانے اور دوام دینے کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کو ایک جیل میں بدل کر ہم سب احمدیوں کو یرغمال اور اسیر بنا لیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے نہ حدیث مجددین کا انکار کیا اور نہ ہی اس کی اہمیت کو کم کرنے کی وہ جرت کر سکے۔ اب خلیفہ صالح صاحب اپنا یہ جو میں نے فکرہ پڑھایا ان کے اقتباس کا پہلے سلسلہ خلافت کی ایک شاخ جو بعد نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 13 خلفاء و مجددین پر مشتمل تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ختم ہو گئی؟ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، صرف ختم کر دی اور لوگوں کے اندر ایک ڈال دیا چیز۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام حکم عدل ہیں ہمارے لیے، اگر وہ کوئی بات اس حدیث کے متعلق انہوں نے کہی ہے تو وہی سچ اور حق ہے، اور اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی، اگر اس کے پوتے نے کیوں نہ کہی ہو، اس کے خلیفے نے کیوں نہ کہی ہو، وہ غلط ہوگی اگر اس کے خلاف بات ہوگی۔ تو یہاں پر میں 3 صرف آپ لوگوں کو حضرت مرزا غلام صاحب کے، مہدی و مسیح موعود صاحب کے 3 اقتباسات پڑھ کر سناتا ہوں آپ کے ملفوظات میں سے، یعنی یہ جو ختم کر رہے ہیں نا اس کو، وہ ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی،
حضور علیہ السلام فرماتی ہیں وہ قیامت تک جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، من جملہ ان کے ایک ارّا کے لفظ راہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سلسلہ جاریہ کی وہ بات کر رہے ہیں جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلہ میں آنے والے مجددوں کے خوارق، ان کی کامیابیوں، ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات احکام میں آیات کو گن بھی نہیں سکتے، اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کے متبعین مجددوں کے ذریعے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سر پر مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مردوں سے استنباد خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق نہیں۔ اگر مردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جو اولیاء پیدا ہوئے، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ ملفوظات جلد 2 صفحہ 63 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاریہ ہے اور قیامت تک ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حوالہ 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے، کوئی اور بھی آ جائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتاتن قیامت آ جائے گی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ نمبر 119، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تجدیدی سلسلے کو جو امت میں عاصم کی حدیث کے مطابق جاری ہے قیامت تک جاری قرار دیتے ہیں۔ تیسرا حوالہ، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ نمبر 262۔ اچھا، اب 3 میں نے اقتباس حضور علیہ السلام کے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ وہ کون تھا؟ وہ حکم و عدل تھا۔ عاصم کے فرمان کے مطابق جو بات انہوں نے کی کسی موضوع کے متعلق، دینی یا کسی پیشگوئی کے متعلق، کسی حدیث کے متعلق، وہی حق اور سچ ہے، اور اس کے خلاف اگر کسی اس کے خلیفے نے بھی بات کی ہے تو وہ جھوٹ ہے اور قطعیت اس کو رد کرنے کے لائق ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ پہلا سلسلہ خلافت کی ایک شاخ تو جو بعد نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 13 خلفاء و مجددین پر مشتمل تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئی، کلیتاً جھوٹ ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، سچی بات نہیں کی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ غلام مسیح عظمیٰ جو میری کتاب ہے، اس کا صدی کے سر پر مجددین کا سلسلہ ایک عنوان ہے، اس میں صفحات نمبر 146 تا 158 پر، میں یہاں پر تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وہاں پہ آپ پڑھیں، 10-12 صفحے ہیں، عوام پڑھیں۔ صدی کے سر پر مجددین کا سلسلہ آپ کو بہت وہاں پہ معلومات ملے گی، نال ملے گا۔ علاوہ اس کے نیوز نمبر 24 یعنی 24، اس کا عنوان ہے امت محمدیہ میں مجددین کا سلسلہ دائمی ہے۔ یہ نیوز بھی آپ پڑھیں، 3-4-5 صفحے کی ہے، اس کا نیوز ہے، اس کو پڑھیں، آپ کو بہت مواد ملے گا اور پتہ لگے گا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حکم و عدل جو تھے وہ کیا فرما رہے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں جو خلیفے ہیں جو ان کے بنے پھرتے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے وہ جو میں نے مفصل ان کا اقتباس پڑھا تھا، اس کا آگے میں یہ جو پہلی فقرہ پڑھا، اس کے بعد اگلا جو انہوں نے چند فقرے ہیں وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اگلی صدی کے مجدد کی ہر ایک کو تلاش کرنی چاہیے، لیکن ہر آنے والی صدی کے سر پر جو شخص مجدد کی تلاش میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آخری 1000 سال کے مجدد ہیں کے علاوہ کوئی ایسا چہرہ دیکھتا ہے جو آپ علیہ السلام کے خلیفہ کا نہیں، آپ علیہ السلام کے ذل کا نہیں، وہ سچے مجدد کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ لیکن پہلے سلسلہ خلافت کی دوسری شاخ، اور وہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ازلال کی شکل میں جاری ہے۔ اس کے متعلق میں اب چند باتیں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ 1914 میں ہی، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں
کہ ایک نام نہاد مجلس انتخاب کے ذریعے خلافت پر قبضہ جمایا گیا ہے جماعت احمدیہ میں خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ خطبہ جمعہ 8 جون 2012 ہے، احمدی خلافت اور مجلس انتخاب کی حقیقت۔ اس سے آپ دوبارہ وہ خطبہ میرا سن کے اس موضوع کے متعلق زیادہ جانکاری پھر حاصل کر لینا کہ یہ جو مجلس انتخاب ہے یہ ایک ڈرامہ بنا کر خلافت پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، خلافت پر قبضہ جمانے کے بعد خدائی طاقتوں پر بھی قبضہ جما کر اپنے ذم میں خدا تعالیٰ کو بھی فارغ کر دیا۔ وہ کس طرح؟ تبھی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ہم خلفاء میں سے مجدد بنائے گا تو وہ تو سچا مجدد ہوگا، لیکن اگر خلفاء کو چھوڑ کر جماعت میں سے کسی اور کو مجدد بنائے گا تو وہ مجدد نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا۔ اچھا، یہ جو اپنی طاقتیں خدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کس نے اس کو مجدد بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ خلافت پر پہلے قبضہ کیا، مجلس انتخاب کی بنا کر اپنی مجلس انتخاب کی حقیقت آپ جو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس کی تفصیل آپ میرا خطبہ جمعہ 8 جون 2012 کا احمدی خلافت اور مجلس انتخاب کی حقیقت میں آپ جان لیں کہ میں نے سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ پھر خلافت پہ قبضہ کرنے کے بعد خدا کو بھی اپنے اس کی طاقتوں سے فارغ کر دیا کہ نہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم خلیفوں میں سے اگر بنائے گا مجدد وہ سچا ہوگا، لیکن اگر خلیفوں سے باہر بنائے گا تو وہ نعوذ باللہ من ذالک مجدد جھوٹا ہوگا۔ تیسری بات میں یہ کہتا ہوں ان کے الفاظ میں کہ سلسلے میں کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اذلال بن بیٹھے اور مسیح کو چلتا کر دیا۔ وہ کیسے؟ یاد رکھیں کہ اس زمن میں حضور السلام کا میں ایک بات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حکم و عدل اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو۔ اب دیکھیں، وہ اماموں کے ساتھ مسیح کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور میرے بعد مسیح بھی ہوگا، لیکن میری ذلیت میں ہوں گے۔ میری ذلیت سے باہر نہ کوئی امام ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مسیح ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ یہ لیکچر سیالکوٹ 2 نومبر 1904 کو یہ لیکچر پڑھا گیا تھا حضور السلام کا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر آپ ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری 1000 سال کے مجدد ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا نا، انہوں نے اپنی تحریر میں خلیفہ صاحب نے فرمایا ہے کہ لیکن ہر آنے والی صدی کے سر پر جو شخص مجدد کی تلاش میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جو آخری 1000 سال کے مجدد ہیں کے علاوہ کوئی ایسا چہرہ دیکھتا ہے جو آپ علیہ السلام کے خلیفہ کا نہیں، آپ علیہ السلام کے ذل کا نہیں، وہ سچے مجدد کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ یہاں پر یہ جو انہوں نے جو حضرت مسیح موعود کے متعلق فرمایا ہے آخری 1000 سال کے مجدد ہیں، یہ بھی ایک وسوسہ ڈالا لوگوں کے دلوں میں، یہ بھی گمراہی کی بات کی انہوں نے، کھولی نہیں بات کہ حقیقت کیا ہے۔ یعنی آخری 1000 سال کے مجدد ہونے سے مراد کیا ہے یہ نہیں بتایا، لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آخری 1000 سال کے مجدد، تاکہ لوگوں میں ذہن میں بات بیٹھ جائے، جیسے مولوی آسم کے خاتمہ نبین کے لقب کے متعلق عالم اسلام کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آسم خاتمہ النبیین ہے، اب آسم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ ایسے بھی یہ بہت جناب خلیفہ صاحب نے، ثالث صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو حضور اسلام کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ آخری 1000 سال کے مجدد ہیں، وہ بات غلط ڈال رہے ہیں لوگوں کے دل میں کہ جناب وہ آخری 1000 سال تک مجدد ہیں، اب مجدد کس نے آنا ہے، آپ کو مجدد نہیں آئے گا۔ یعنی یہ چیز پیغام کنوے کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں یہ کہہ کے، جبکہ اصل حقیقت جو کیا ہے آخری 1000 سال ہونے کی، اس کا نہیں بتایا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجدد الف آخر ہونے سے کیا مراد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے آپ مجدد صدی بھی ہیں اور مجدد الف آخر بھی۔
اب آپ مجدد صدی تھے، اس بات کی تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ آپ ایسے ہی مجدد صدی تھے جیسے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آیا کرتا تھا اور وہ اپنی اس صدی کا مجدد ہوتا تھا. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ السلام یہ جو فرمایا ہے کہ آپ مجدد آخر بھی ہیں، یعنی آخری 1000 سال کے مجدد بھی ہیں، آپ کے ان الفاظ سے کیا مراد تھی؟ خلیفہ صاحب نے تو ایک وسوسہ ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں کہ یعنی آپ آخری 1000 سال کے مجدد ہیں. مقصد یہ ہے ان کو کہنے کا کہ کسی مجدد کا بھی انتظار نہ کرنا، کیونکہ حضرت بانی جماعت اسلامی آخری 1000 سال کے مجدد ہیں. یہ جھوٹی بات ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ باتیں جو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ روح القدس جو مجھ پر نازل ہے وہ مجھے ان باتوں کو سے آگاہ کرتا ہے. وہ میں بتاتا ہوں. میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں بتاتا. میں امی انسان ہوں، مذہب کے معاملے میں امی انسان ہوں. میں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے باتیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہاں پر میں اس سلسلے میں ایک اجمالی مجدد آخر ہونے سے کیا مراد ہے، میں یہاں پر اجمالی ذکر کروں گا. اس بارے میں تفصیل آپ میرے مضمون نمبر 62 جس کا عنوان ہے مجدد آخر ہونے سے کیا مراد ہے، وہاں پر اس مضمون کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں، سنیں یہ بات، یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تجدید کے دائرہ میں مجدد آخر ہونے سے وہی مراد ہے جو نبوت کے دائرہ میں خاتم النبیین ہونے سے مراد ہے. میرے اس فکرہ میں مجدد آخر کی حقیقت تو بیان ہو چکی ہے، یعنی میں نے بیان کر دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سادہ ایک عام احمدی کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو. تو میں اس فکرے کی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ آن کے بعد تجدید کے دائرہ میں مجدد آخر سے وہی مراد ہے جو نبوت کے دائرہ میں خاتم النبیین سے مراد ہے. میں اس کی وضاحت کے لیے چند باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. پہلی بات یاد رکھیں، جس طرح سلسلہ انبیاء میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں کیونکہ نبوت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے، اسی طرح سلسلہ مجددین میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام مجدد آخر ہیں کیونکہ تجدید کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے. یہ بات یاد رکھیں. نمبر 1 ہے. نمبر 2، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا انعام پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے، اسی طرح حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بعد مجددیت کا انعام پانے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ علیہ السلام کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد اسلام میں مجدد صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی غلامی میں آئے گا. آپ کی غلامی سے باہر کوئی مجدد نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا. یہ 2 باتیں. تیسری بات، جس طرح آن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، یعنی آپ ختم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک قسم کی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے. بالکل وہ کون سی قسم ہے؟ وہ امتی نبوت ہے، غلام نبوت ہے. بالکل اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی مجدد آخر ہیں اور آپ کی مجددیت بھی قیامت تک کے لیے ہے. جیسے کہ خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ وہ آخری 1000 سال کے مجدد ہیں. بالکل آپ علیہ السلام کی مجددیت بھی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسلام کے بعد تجدید کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اور اس کا ثبوت یہ ہے، میں آپ کو دیتا ہوں کہ ان کی زندگی میں جب ان کا آپ اپنا دعویٰ خود مجدد ہونے کا تھا، مجدد صدی ہونے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں آپ کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی جس کو آپ صاحب نے مسلم موت کا نام دیا تھا. اگر آپ کے بعد اگر مجدد آخر ہونے کی بنا پر آپ کے بعد مجددیت ختم ہو جانا ہوتی تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ خبر کیوں دیتا اس مسلم موت کی؟ آگے میں اسی اقتباس جو خلیفہ صاحب نے پڑھا ہے اس کا میں آگے پڑھتا ہوں. آگے الفاظ ان کے آپ لکھتے ہیں یا آپ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی حضور السلام فرماتے ہیں، یعنی وہ فرما رہے ہیں، تم ایمان کی اور اعمال صالحہ کی شرط پوری کرتے رہنا. تمہیں قدرت ثانیہ کے مظاہر یعنی خلافت راشدہ کا اللہ تعالیٰ قیامت تک وعدہ دیتا ہے. یہ وہ بات اپنے اس بات کو کہہ رہے ہیں.
حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد نے ایمان اور عمل صالح کی شرطوں کو کس طرح پورا کیا، اور جماعت میں ان لوگوں نے کیا کیا فتنے ڈالے، میں اب کچھ اس موضوع پر کچھ میں بتاؤں گا، آپ سنیے۔ فتنہ نمبر 1، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے دسمبر 1905 میں صدر انجمن احمدیہ کو نہ صرف قائم فرمایا بلکہ اس کے 14 ممبران کو بھی نامزد فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اس انجمن کے متعلق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت میری زندگی تک ہے اور میرے زندگی کے بعد اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ یہ ان کے اس انجمن کے متعلق، صدر انجمن کے متعلق جسے انہوں نے قائم فرمایا اور جس کے ممبران کو 14 کو خود منتخب فرمایا، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907 کا ہے، اور اگر کسی نے اس کا دیکھنا ہو حوالہ حقیقت اختلاف مؤلف مولوی ممدی صاحب ہیں، اس کے صفحہ 76 پر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورخہ 15 اکتوبر 1909 کو اپنے خطبہ عید الفطر میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کے تنصیف کردہ رسالہ الوصیت کی حقیقت کے متعلق یوں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت صاحب کی تنصیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے، جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقویٰ کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اس کشتی پر چڑھا دیا جس پر خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ خطبات نور صفحہ 419 پر یہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا خطبہ جمعہ 13 اپریل 2012 میں اس کی تفصیل موجود ہے اس صدر انجمن کے متعلق۔ اس کا عنوان بھی غالباً الوصیت قدرت ثانیہ صدر انجمن احمدیہ ہے۔ درجہ بالا دونوں اقتباسات سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ نہ صرف حضور علیہ السلام یعنی حکم و عدل کی نظر میں مجلس انتخاب تھی، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے مجلس انتخاب قرار دیا تھا۔ 1914 میں جناب خلیفہ ثالث صاحب کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس مجلس انتخاب یعنی صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے پبلک سے اپنا انتخاب بطور خلیفہ ثانی کروا لیا۔ یہ پہلا فتنہ جماعت احمدیہ میں جو ڈالا گیا ان لوگوں نے، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایمان کی اور اعمال صالحہ کی شرط پوری کرتے رہنا، تمہیں قدرت ثانیہ کے مظاہر یعنی خلافت راشدہ کا اللہ تعالیٰ قیامت تک وعدہ دیتا ہے۔ میں نے شروع کیا ہے، یہ ان لوگوں نے یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد نے یہ جو ایمان اور عمل صالحہ کی شرطوں کو پھر کس طرح پورا کیا، یہ کیا کرتے رہے، یہ کیا کیا انہوں نے فتنے ڈالے ہیں، اس کے پہلی میں نے نمبر 1 فتنہ بتایا ہے۔ فتنہ نمبر 2، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے قرآن کریم اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مبشر الہامات کے برخلاف وقت سے پہلے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے پیش گوئی مسلم موعود پر قبضہ جما کر جماعت احمدیہ میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا۔
یہ عمل صالحہ اور ایمان کی یہ شرطیں پوری کر رہے تھے. یہ دوسرا عظیم فتنہ تھا جو ان لوگوں نے ڈالا، خلیفہ ثالث صاحب کے والد نے. فتنہ نمبر 3، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو سچا بنانے اور اسے دوام دینے کے لیے اسلامی طریق کے برخلاف، یعنی مجلس شورا کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنے تنخواہ دار ملازموں اور اپنے ہی نامزد کردہ عہدیداروں کی مجلس سے انتخاب بنا کر خلافت احمدیہ کو اپنی خاندانی گدی میں بدل لیا. یاد رکھیں کہ اسلام میں ان کا اسلام جو ہے، جنہوں نے بنایا گھڑ رکھا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ اسلام جو عام لائق تھے اس دنیا میں، اس میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے ہر لحاظ سے موزوں جو ادارہ ہے وہ مجلس شورا ہوتی ہے. انہوں نے اس کو یک سے رد کیا اور اپنے ہی تنخواہ دار ملازموں جو صدر انجمن کے لوگ تھے اور اپنے ہی عہدیدار نامزد کردہ یعنی امیر وغیرہ دنیا میں جو ملکوں کے ضلعوں کے اس وقت ہیں ان کی بنا لی. اور پھر اس طریقے سے یہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، اس کی صف تو لپیٹ دی گئی، اپنی خاندانی گدی میں اس کو بدل لیا. تیسرا یہ فتنہ ان لوگوں نے ڈالا. چوتھا فتنہ ختم مجددیت ہے، جس کے سلسلے میں میں نے 6 جولائی 2012 سے خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس کو کلا کما کرنے کے لیے یہ فتنہ نمبر 4 ہے. فتنہ نمبر 5، مہدی اور مسیح کو ایک وجود قرار دینا. یہ بھی ایک فتنہ انہوں نے جماعت احمدیہ میں ڈالا ہے، جبکہ مہدی اور مسیح 2 الگ الگ وجود ہیں. میں غالباً 13 جولائی کے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، یا کسی خطبہ میں نے ذکر کیا ہے، یعنی بالکل، بلکہ شاید 20 جولائی کے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے کہ مہدی اور مسیح 2 الگ الگ وجود ہیں. ان لوگوں نے، یہ فتنہ نمبر 5 ہے، ان کے خلیفوں نے، ان کے مولویوں نے مہدی اور مسیح دونوں کو ایک وجود قرار دینا شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں. فتنہ نمبر 6، چندوں اور بالخصوص وسیطی چندے کے نام پر مالی فراڈ جو انہوں نے شروع کر رکھا ہے، اپنی خاندانی کشیف شروع کیا ہوا ہے، تو وہ فتنہ نمبر 6 ہے. اور آپ دیکھو کہ احمدی تو بیچارے دنیا میں در بدر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، چندے اپنی کمائی میں دیتے ہیں کاٹ کے، شرح کے ساتھ 48 چندے لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں سے وصیتیں کروائی ہیں، زبردستی پھر کرائی گئی ہیں، بچوں سے بھی وصیتیں کروائی گئی ہیں، جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں وصیتیں کرو، اور وصیت میں ان لوگوں کو جکڑا گیا، اور پھر ان کے وارے نیارے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کسی احمدی کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جماعتی احمدیہ کا جو خزانہ ہے اس کی کتنی تعداد ہے؟ کیا کسی احمدی کو حق ہے اس بات کا کہ وہ پوچھیں ان خلیفوں سے کہ جی جماعتی احمدیہ کہ اس وقت کتنا خزانہ ہے، کیا بجٹ اس کا ہے؟ کد بھی آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ تم سب لوگوں کی حلال کی کمائیاں تھیں، ان میں سے آپ نے چندے دیے، اور ان آپ کے چندوں پہ ایک خاندان یا چند خاندان پل رہے ہیں اور یاشی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا، بلکہ ملکوں سے زیادہ ان کے پاس ان کا خزانہ کا جو ہے، جو ان کا خزانہ ہے اس سے زیادہ ہوگا. بعض ملکوں کے جو بجٹ بنتے ہیں ان کے خزانے ان سے زیادہ ہوگا، لیکن کوئی احمدی ان سے سوال نہیں کر سکتا. یہ جو فراڈ ہے، چھٹا فراڈ ہے ان کا، چندوں کے نام پر، اور خاص کر وسیطی چندے کے نام پر ان لوگوں نے غریب اور مسکین اور مخلص احمدیوں کو لوٹا ہے انہوں نے. فتنہ نمبر 7، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے یہ لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ اولاد، خلیفہ ثانی صاحب اور خاندان نبوت کے لوگ جو دعائیں کرواتے تھے، اور خود حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعائیں کرتے رہے. سارے جید اصحاب اس زمانے میں کرتے رہے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد اپنی نام نہاد خاندانی گدی کو ہی ان لوگوں نے قدرت ثانیہ قرار دے دیا، اور جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں پہ بورڈ لگا دیا ظہور قدرت ثانیہ. کیسی کیسی مکاریاں ان لوگوں نے جھوٹ بولے. کیا یہ بورڈ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں لگا تھا؟ اگر نہیں لگا تھا اور دعائیں کرواتے تھے یہ لوگ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نزول قدرت ثانیہ کے لیے، تو پھر آپ کی وفات کے بعد وہاں پر جہاں پر آپ کا انتخاب ہوا تھا، انتخاب بھی مجلس اپنی صدر انجمن احمدیہ کے ممبران نے اور پوری جماعت نے کیا تھا، وہاں پہ بورڈ لگا دیا ظہور قدرت ثانیہ. کیا یہ جعل سازی اور جھوٹ نہیں ہے؟ اور یہ فتنہ نمبر 7 ہے جو ان لوگوں نے جماعت احمدیہ میں ڈالا. اب میرے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں 1914 سے لے کر آج تک یہ سارے فتنے پیدا کرنے والے لوگوں نے کیا ایمان اور عمل صالح کی شرطوں کو پورا کیا ہے؟ کہ یہ کیا کام کرتے رہے ہیں لوگ؟ ہرگز نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اوپر سے پڑھ یہ رہا ہے، خلیفہ ثالث صاحب پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے وہ میں پھر پڑھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایمان کی اور اعمال صالحہ کی شرط پوری کرتے رہنا، تمہیں قدرت ثانیہ کے مظاہر یعنی خلافت راشدہ کا اللہ تعالیٰ قیامت تک وعدہ دیتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایمان، ان کے اندر بھی کوئی ایمان تھا یا انہوں نے کوئی عمل صالح کیا، کوئی اچھا عمل کیا، سب فتنے ڈالے ہیں لوگوں نے جماعت میں۔ صرف حضرت مرزا غلام صاحب کا جو مقصد تھا، جو مشن تھا تجدید اسلام کا اور غلبہ اسلام کا، اس کو ختم کر کے ان لوگوں نے خاندان کے غلبے کی بنیاد ڈالی کہ مولیہ خاندان کے غلبے کو غلبہ نصیب ہو دنیا میں۔ یہ لوگ حکومتوں کے خواہش مند ہیں اور چاہنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کو برباد اور تہس نہس کر دیا۔ اگلا جو فکرہ ہے جو وہ فرماتے ہیں اپنے اس اقتباس میں، خلیفہ ثالث صاحب وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کرے کہ محض اسی کے فضل سے جماعت عقائد صحیحہ اور پختہ ایمان اور طیب اعمال کے اوپر قائم رہے، تاکہ اس کا یہ وعدہ قیامت تک جماعت کے حق میں پورا ہوتا رہے۔ دیکھو یہ کھڑے ہو کر سٹیجوں پہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے رہے ہیں یہ لوگ۔ جناب یاد رکھیں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے تو 1914 میں ہی عقائد ایمان اور طیب اعمال کا ستیہ ناش کر کے ایک جبری نظام کے ساتھ احمدیت کی جگہ محمودیت کو جاری کر دیا تھا۔ یاد رکھو یہ بات میری، 1914 میں ہی ایمان، عقائد اور طیب اعمال کا ستیہ ناش کیا اور احمدیت کی جگہ پہ محمودیت کو جاری کر دیا۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے، اے احمدیوں میں تم سے کہتا ہوں، ایک آپ کو میسج دیتا ہوں، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے مسلمانوں سے فرمایا تھا اپنے زمانے میں کہ اگر تم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو عیسائیوں کے خدا کو مارو۔ اسی طرح آج میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے بزرگوں، اگر تم احمدیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو، احمدیت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمودیت کے صف لپیٹ دو۔ اسی میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو اس کی توفیق بھی بخشے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے جناب خلیفہ ثالث صاحب کے 1968 کے ایک اقتباس پر میں نے تبصرہ کیا ہے، وہ جو انہوں نے انصار اللہ کی سالانہ اجتماع کے آخری سیشن میں یہ کہا تھا، اس کے متعلق میں نے تبصرہ کیا ہے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ ان کے 6 نومبر 1977 کے خدام الاحمدیہ کے سالانہ اجتماع کے اختتامی خطاب سے متعلق کچھ عرض کرے گا۔ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، یعنی آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ اس تحریر میں جو انہوں نے کہی تھی کہ کیا فتنہ جھوٹ بولے ہیں۔ 6 نومبر 1977 کے خدام الاحمدیہ کے سالانہ اجتماع کے اختتامی سیشن میں انہوں نے کیا بولا، کیا کہا، اس کا میں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا۔ اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرنے سے پہلے میں 3 باتوں کی طرف افراد جماعت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یاد رکھیں کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے کچھ لوگوں کے میری داڑھی کے متعلق اعتراض تھے، ان کا میں نے جواب دیا تھا۔ ٹائم کم تھا، میں نے جواب دیا اپنی داڑھی کے متعلق، مفصل جواب دیا، لیکن میں نے آپ کو لوگوں کی ایک خواب سنانی تھی اس سلسلے میں، لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں وہ خواب نہیں آپ لوگوں کو سنا سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں وہ خواب آپ لوگوں کو داڑھی کے متعلق، یہ جو میری داڑھی کے متعلق اعتراض تھی، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو سناؤں، کیونکہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ یہ جو خواب ہے اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومن کو خود خواب دکھاتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے کسی اور کو دکھاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے پاس اس وقت معین حوالہ نہیں اس کا، لیکن اگر کسی نے وہ حوالہ اس کو چاہیے تو
تو میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. ذکر حبیب کتاب ہے ایک جماعت احمدیہ کی، اس کے مؤلف ہیں مفتی محمد صادق صاحب. اس کتاب میں اس کا حوالہ موجود ہے. لیکن اگر کسی نے معین صفحہ اس کا جاننا ہو تو وہ مجھے ای میل کر دے. تو میں نے اس حضور وسلم کے ان الفاظ کا اپنے کسی مضمون میں ذکر کیا ہوا ہے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا معین حوالہ جو ہے، صفحہ نمبر ہے، وہ بھی میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا. خواب کے متعلق میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں جب 1983 10 دسمبر میں اللہ تعالیٰ کا ایک سجدے میں ہی میری کایا پلٹ دی گئی اور سب کچھ ہو گیا. یہ تو عجیب واقعہ تھا، سمجھ نہیں آتی، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکی. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں بدل دیا گیا. میں جب سجدے میں گیا تھا عبد الغفار کوئی اور تھا، اور جب میں سجدے سے اٹھا، یقین کریں کہ میں غلام مسیح الزمان تھا. خدا نے بنا دیا تھا اس سجدے میں. تفصیل اس سجدے کی میری کتابوں میں موجود ہے، میری مضامین میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اٹھنے کے بعد سجدہ سے الہامی نظریہ مجھ پر الہام فرمایا، ورچوئس گاڈ. اور پھر یہ سلسلہ چل آج تک چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو سمجھتا ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر میرے ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ملائک ہیں، وہ جو مجھے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی جو خواہشیں ہیں، ارادے ہیں، وہ مجھ پر ظاہر کرتے رہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد میں اپنا جو میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جو ایک ارادہ تھا وہ ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں واپس آ گیا گھر میں. میں نے ورچوئس گاڈ کے متعلق لکھنا شروع کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے معلومات مجھے دینی شروع کی ہوئی تھی الہاماً. وہ میں لکھتا رہا تو میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا نوکری نہیں کرنی، پنجابی میں کہا. وہ ہماری زبان پنجابی ہے گھر میں. تو میں نے اپنی اماں سے کہا تھا کہ اماں جی میں نے تو نوکری کر لی ہے. بس وہ سمجھ گئی اس بات سے، اس نے دوبارہ نہیں مجھے نوکری کے لیے کہا. میرے دونوں بھائیوں نے بھی کبھی میرے نوکری کے لیے پھر مجبور نہیں کیا، کیونکہ وہ میرے حالات سمجھ چکے تھے کہ یہ دنیا داری کا شوق نہیں ہے اس کو. تو میں اب بتاتا ہوں آپ کو، یہ 1984 یا 1985 کا واقعہ ہے یہ خواب کا جو میں بیان کرنے لگا ہوں. میں یہ بھی یاد رکھیں کہ میری زیادہ تر دوستی زندگی میں عمر رسیدہ لوگوں سے رہی ہے. میں اپنے ہم عمر سے کم دوستی کی ہے، میں نے کم رہے تھے، ہم عمر بھی تھے اکا دکا، لیکن زیادہ تر میں عمر رسیدہ سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتا رہا ہوں زندگی میں. ایسے ہی میرے ایک دوست تھے ربا میں، ان کی کریانے کی دکان تھی. تو میں بھی کبھی جب کبھی سیر کے لیے چلا جاتا تھا، کبھی کبھی ان کی دکان کے لیے پھر چلے جاتا تھا. بڑے اچھے انسان تھے، بڑی علمی باتیں کرتے تھے. تو وہاں پہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتا تھا. تو وہاں اس دکان سے میری واقفیت ایک اور دکاندار سے ہو گئی. وہ کوئی شیخ صاحب تھے. اس وقت 1985 کی یہ بات ہے، ان کی عمر غالباً 50-55 ہوگی وہ شیخ صاحب کی. وہ بھی ان کی بھی دکان تھی، کیونکہ دکانداروں سے تعلق وابستہ ہوتا ہے. وہ بھی آتے تھے وہاں پہ، وہ بھی میرے واقف بن گئے. ایک دفعہ اتفاقاً میں اس کی دکان پر بیٹھا تھا، تو اچانک اس نے مجھے کہا کہ غفار میں آپ کو ایک خواب سناؤں جو رات میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا سناؤ. تو انہوں نے مجھے خواب بتائی کہ دیکھو میں خواب میں حضور وسلم کو رات کو میں نے حضرت مہدی مسیح وسلم کو دیکھا ہے، مجھے ملے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے، یعنی وہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت مہدی مسیح وسلم نے خواب میں فرمایا ہے کہ دیکھو میرا اس وقت دنیا میں دوبارہ ظہور ہوا ہے. میں مہدی و مسیح موعود السلام ہوں. لیکن وہ شیخ صاحب نے فرمایا مجھے، وہ بتاتے وقت مجھے خواب کہ بھی غفار ان کی وہ شکل جو ہے نا تصویر میں ہوتی، داڑھی ہے، پگڑی ہے، وہ کوٹ ہے اوور، وہ نہیں تھی. ان کی شکل کچھ اور تھی. اس نے مجھے حوالہ دیا مرزا حنیف کا. اس نے کہا غفار کہ حضور صاحب کی جو داڑھی تھی چھوٹی سی، مرزا حنیف کی طرح داڑھی تھی ان کی چھوٹی سی، اور شکل بھی مطلب کہ وہ جو خواب میں آپ تصویروں میں ہم ان کی دیکھتے ہیں وہ نہیں تھی، بلکہ کوئی اور تھی. مرزا حنیف کی طرح کچھ شخص تھا، پتلا دبلا سا. اصل میں یہ بات جس انسان کو وہ شیخ صاحب خواب سنا رہے تھے وہی بندہ ان کے آگے بیٹھا تھا مسیح وسلم کی ذلیت میں، وہی وہ ذل تھا حضور السلام کا. لیکن میں نے لاہور سے آ کر کبھی کسی کو اس معاملے میں جب سے میرے شروع ہوا ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، سوائے میرے ایک برادر نسبتی ان کو پتہ تھا.
میں نے گھر میں بھی اس بات کو نہیں بتایا، کیونکہ یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی، وقت سے پہلے اپنے اندر رکھنی پڑتی ہیں، اور اس سے انسان بعض کو دباؤ کا بھی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ مجبور ہو اپنے سسٹم کا اور اپنے ماحول کا، حالات کا وہ کسی کو بتا نہ سکے، تو اس سے بھی بعض اوقات انسان دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پر بھی بڑی اس دباؤ کی وجہ سے بڑی بڑی قیامتیں گزری ہیں، تو بہرحال سب کچھ میں نے برداشت کیا۔ تو میں بتا رہا ہوں، اس شیخ صاحب نے یہ جو بتایا خواب کا، تو اس کو پتہ نہیں تھا یہ جس کو میں خواب بتا رہا ہوں یہی تو وہ ذل حضرت مرزا صاحب کا، یہی تو اس وقت مسیح بیٹھا ہوا ہے مرزا صاحب علیہ السلام کا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ خواب بتائی، تو میں ان لوگوں کو جو میری داڑھی کی طرح اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹی سی داڑھی ہے، یقین کریں کہ حضرت مرزا غلام حسن اس وقت ان کا دوبارہ ظہور ہوا ہے اس عجز کے روپ میں۔ میری شکل ڈیفرنٹ ہے ان سے، لیکن میری روح میں ان کی روح بول رہی ہے، میں الگ کوئی وجود نہیں ہوں۔ یہ میری داڑھی پر اعتراض نہ کرتا رہا، نہ کیا کریں، کیونکہ ان کا نزولی ظہوری حضرت بانی جماعت اسلام کا اس چھوٹی داڑھی میں ہوا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو خواب سنائی ہے، میں حلفاً اس وقت میں خطبہ جماعت دے رہا ہوں، حلفاً میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ ہیں اس شیخ صاحب کے، اس وقت وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان پر اپنی فضلوں کی بارش برسائے، کیونکہ اس سے یہ مجھے پتہ لگا تھا، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، میں اس کے لیے دعا کو ہوں۔ تو یہ داڑھی کے متعلق میں آپ کو بتایا ہے۔ اگلی جو باتیں ہیں میں ان کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض جگہ پر میرے جو پیروکار ہیں وہ اپنے علاقے کی، اپنے ماحول میں جو ان کی مسجد ہے جماعت احمدیہ کی، وہ وہاں پہ انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں نے اپنے ان پیروکاروں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا، میں نے نہیں کہا کہ تم وہاں پہ نمازیں نہ پڑھو، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے اس مسجد میں جو امام ہے اس کی کوئی غلطی دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو امام بنا پھرتا ہے یا امامات کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا صاحب وسلم کی تعلیم سے ہی بغاوت کر چکا ہے۔ تو انہوں نے خود اپنے طور پر ایسے باغی اماموں، ایسے غلط اماموں سے کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ میں نے کسی احمدی کو، اپنے پیروکار کو نہیں کہا کہ تم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہ جایا کرو۔ احباب جماعت اس بات کو نوٹ رکھیں، اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس بات کو نہ بھولیں۔ میں آپ کو ان اماموں کی جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے پیچھے میرے بعض پیروکاروں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، ان کی کرتوتوں کا، ان کے تقوی کا، جو ان کا تقوی کی ناگفتہ بے حالت ہو گئی ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ آج کل میں خلفاء کے سلسلے میں جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا، آن سب کی جو حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں ابھی خلفاء کا ذکر کر رہا ہوں۔ خلفاء کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ممودی علماء ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا بھی قصور ہے لیکن کم ہے، لیکن اصل قصور تو ان خلیفوں کا ہے، ممودی خلیفوں کا، جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا اور غلط راستے پہ گمراہی پہ ڈال دیا۔ اب ظاہر وہ بیچارے جامعہ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نوکری لگی ہوتی ہے، وہ کدھر جائیں؟ انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو ان کو خلیفے کہتے ہیں۔ تو خلیفے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے آج کا خطبہ دیا اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کتنے بڑے جھوٹ اور فتنے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مولویوں مربیوں نے بھی جو جامعہ سے پڑھ کر نوکری کر رہے ہیں ان کی، تو وہ بھی وہی کام کریں جو خلیفے کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی تفصیل میں جو میرے کسی پیروکار نے نماز پڑھنی چھوڑی ہے، اس کے متعلق اس امام کے پیچھے وہ مسجد جو ہے، اس کے متعلق اس کا کردار کیا ہے، اس کے تقوی کا کیا حال ہے، وہ کتنا باغی ہے آسم اور اللہ تعالیٰ اور حضرت مسیح موعود السلام کی تعلیم کا، میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ان خلیفوں کے بعد، محمودی خلفاء کے بعد ایک خطبے میں کچھ مولویوں کا ذکر کروں گا، اس کے متعلق میں اس انسان کی کرتوتوں اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی کافی سمجھیں، یہ میں اجمالی طور پہ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام نے ہمیں جو ایک نصیحت کی ہے غور و فکر کی، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ دعا بھی اس رنگ میں کیا کریں، وہ بڑی انتہائی خوبصورت غور و فکر کی نصیحت ہے اور دعا کے لیے بھی نصیحت ہے۔ میں آپ لوگوں کے آگے حضور السلام کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ اس ماہ رمضان میں کثرت سے جو حضور صاحب نے یہ نصیحت کی ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا کر اسی پر عمل کرتے ہوئے دعا کریں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے،
بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کی بات کی ہے۔ میں یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2 یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، وہاں سے پڑھ لیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حقیقت اور سچ کو جاننے کے لیے آپ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بتائے ہوئے اس درجے بالا طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور اس ماہ رمضان میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ آپ فریاد کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم لا علم ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لیکن تجھے ہر چیز کا علم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ ان دونوں وجودوں، یہ عاجز یعنی عبدالغفار جنبا اور جناب خلیفہ ثانی صاحب، ان دونوں وجودوں میں سے تیرے پیارے مہدی و مسیح موعود کا سچا موعود ذکی غلام کون ہے؟ سچا مسلم موعود کون ہے؟ تو ہمیں بتا، ہماری رہنمائی فرما۔ اس طریقے سے آپ دعائیں کریں اور سچے دل سے، نیک نیتی سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کو حقیقت بتا دے گا۔ بعض لوگوں کی نیت میں فطور ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کچھ عقیدے بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھایا ہو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر چلے گئے ہیں، کیا اس کو حضرت مرزا غلام صاحب کی مسیح موت کے دعوے کی سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے اندر عقیدہ ڈالا ہوا ہے، وہ نہیں نکالا اس نے۔ اسی طرح آپ لوگ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسعود کو پہلے دعا کرنے سے پہلے اس کو اپنے اندر سے، اپنے دلوں سے نکال دو اور یہ سمجھ لو کہ ہم نہیں جانتے کہ عبدالغفار جنبا مسلم موعود ہے، موعود ذکی غلام میں مسیح الزماں ہے یا خلیفہ ثانی صاحب تھے۔ پھر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ میں آخر پہ خطبہ جمعہ کے آخر پہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے، کہ آپ سب تسلسل کے ساتھ نہ صرف میری خطبہ جمعہ کو سنا کریں، بلکہ اپنے دیگر رشتہ داروں اور دوست احباب سب کو بھی خطبہ سننے کے لیے کہا کریں یا تلقین کیا کریں۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص کر ماہ رمضان میں۔ اگلے جمعہ تک خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔